دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی ربک منتہاہا۔ الی کیسے بنے گا؟ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بنے گا، حمزہ زیر ای۔ اب یہ لام ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور باقی رہی یہ جو یا ہے یہ خالی یا ہے، یہ جو یا ہے یہ آئی ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کھڑی زبر کو پڑھنا ہے، خالی یا کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑی زبر نہ ہوتی تو پھر یہ یا نے بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ یا آئی ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، صرف لکھنے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لام کھڑی زبر لا، ایلا۔ ہاں جی، آگے رو کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے رو کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو پر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ زبر آ گئی تو اس کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے یہ با ہے، با کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، یعنی کہ با مشدد ہو گیا۔ مشدد حرف جو بھی ہو وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب اپنے رو کو با مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے دبا کے پڑھنا ہے، کیونکہ مشدد حرف جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دباؤ، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رو با زبر روب، کیسے پڑھیں گے؟ روب، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، روب بی، ٹھیک ہے۔ آگے کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا، روب بی کا۔ آگے میم کے اوپر پیش ہے، یا ہے نون ساکن۔ اب نون ساکن کیسے بنا کہ نون کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہے دال نما جو بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم آئی ہے نون کے اوپر تو اب ہو گیا نون ساکن۔ نون ساکن کو جب بھی پڑھنا ہے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے، اس لیے اگلے حرف کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا یا نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب جاننا یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا، تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اگلا حرف ہے وہ کون سا آیا ہے، دیکھا ہے وہ ہے تا۔ اس کے بعد ہم نے حروف ہلکی ذہن میں لے کے آنی ہے کہ یہ جو اگلا حرف آیا ہے یہ حروف ہلکی میں سے، یہ لام اور رو میں سے کوئی ایک حرف تو نہیں آتا۔ جب آگے ہم نے دیکھا ہے آگے تا ہے، نہ تو یہ حروف ہلکی میں سے ہے نہ ہی لام اور را میں سے ہے، جس سے معلوم ہوا ہے
یہ تا نہ تو حروف ہلکی میں سے لام اور را میں سے بھی نہیں ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جب اس کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر ایک الف کے برابر لمبا غنہ بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر تو حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یہ لام اور را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد، تو پھر نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہاں پھر غنہ نہیں ہوتا، غنہ ہوتا ہے تو اخفا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے کیسے غنہ کرنا ہے، میم نون پیش مو، من نہیں کرنا، مو، تا کے اوپر زبر ہے، تا زبر تا، موتا، آگے یہ ہا کے اوپر لگی کھڑی زبر جس حرف کے اوپر آئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ہا کو ایک الف کے برابر کیسے لمبا کرنا ہے، ہا کھڑی زبر ہا، موتا ہا، آگے ہا کے اوپر لگی ہوئی زبر، آگے کیا ہے الف، الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس الف پہ بھی مد کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ہا الف زبر ہا، موتا ہا۔ اب باقی رہ گئی بات وقف کی۔ اصل بات یہ جاننی ہے کہ وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کیوں بدلتے ہیں، کب بدلتے ہیں۔ وہ اس لیے بدلا جاتا ہے کیونکہ آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ساکن نہیں ہے تو پھر اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ ساکن ہوگا، اس طرح کا حرف جزم والا ہوگا، ساکن ہوگا، تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے، ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں گے۔ اب یہ جزم والا حرف تو نہیں ہے، لیکن یہ جو الف ہوتا ہے یہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، بغیر جزم کے الف کیا ہوتا ہے، ساکن ہی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر اگر جو جزم لگے تو وہ الف رہتا ہی نہیں ہے، الف کیا بن جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے، گویا کہ الف خالی ہوگا تو وہ ساکن ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وقف کے ساتھ والا جو حرف آیا ہے اس وقت وہ کیا ہے، ساکن ہے۔ تو وقف کے وقت یہ اصول ہے کہ جب آخر والا حرف ساکن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ساکن ہی ویسے کا ویسے رہتا ہے، اس کو گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کو ہم نے نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اپنا لہجہ بدلنا ہے، باقی لفظ ویسے کا ویسے رہے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن حرف جو ہوتا ہے وقف کی صورت میں نہیں بدلا جاتا، کیونکہ وقف خود حرف کو ساکن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلے ہی ساکن ہے، تو کیسے پڑھیں گے، آگے وقف موتا ہا، تو کیا کرنا ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا،